بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، کتا نہ صرف زمانہ قدیم سے انسان کا بہترین ساتھی ہے، بلکہ کتوں کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ پالے جانے والے پالتو جانوروں میں شمار ہوتا ہے۔ کتوں کی پیدائش سے متعلق قدیم تاریخوں اور صحیفوں میں دو حکایات موجود ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق امام عبد الرحمن الصفوری نے اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں نقل فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل فرمائی تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں۔ چنانچہ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، مگر شیطان نے صاف انکار کر دیا، بلکہ اس وقت اس نے غرور اور تکبر میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر جا گرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ پیٹ والی جگہ سے مٹی ہٹا دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیٹ والی جگہ سے مٹی ہٹائی تو وہاں ایک سوراخ بن گیا، جو آج تک ہر انسان کے پیٹ پر ناف کی صورت میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس پیٹ والی مٹی سے کتے کو بنایا گیا تھا، اور کتے کی پیدائش سے متعلق دوسری حکایت نور المبین نامی کتاب میں موجود ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کتوں کو کیوں پیدا کیا گیا اور اس کو گھر میں رکھنے سے کیوں منع کیا گیا۔ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو وہ دونوں خوف سے ایک پرندے کی مانند کانپ رہے تھے۔ اس وقت شیطان دنیا کے دیگر درندوں کے پاس گیا تھا اور ان سے کہا کہ تم لوگ آ کر ان معصوم پرندوں جیسے کمزور لوگوں کو کھا لو۔ درندوں کو پکارتے ہوئے شیطان کے منہ سے کھانسی جاری ہو گئی، جس کے تھوک سے کتوں کو تخلیق کیا گیا۔ یہی کتے اس کے بعد درندوں اور انسانوں کے بیچ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آ گئے تھے، اور انہوں نے انسانوں کو بچا لیا تھا۔ اور اہل علم کا کہنا ہے کہ کتے کے اندر ایک انتہائی قوی عمل شامل ہے، یعنی جب یہ میلاب کرتا ہے تو دیر تک اسی عمل میں گرفتار رہتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کی پیدائش سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک اس میں یہ قباحت نہیں پائی جاتی تھی۔ پھر ایسی کیا وجہ بنی کہ یہ جانور یعنی کتا جب بھی مجابت یعنی جنسی ملاب کرتا ہے تو اپنی ہم جنس میں دھنس کر رہ جاتا ہے، حتیٰ کہ گلی کوچوں میں لوگ اسے اسی حالت میں دیکھ کر پتھر برساتے ہیں، اور یہ عمل ان کے لیے کسی سزا سے کم نہیں ہوتا۔ بعض روایات میں یہ واقعہ کچھ یوں نقل کیا گیا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے جانوروں اور پرندوں کے جوڑے اور اپنے تمام پیروکاروں کو کشتی میں سوار کر لیا تو حکم دیا کہ جانوروں سمیت کوئی بھی ہم جنس کے ساتھ مجامت نہیں کرے گا۔ یہ حکم سب کے لیے یکساں تھا۔ منقول ہے کہ کتا اس حکم کی تعمیل کرنے میں ناکام رہا اور اس نے اپنی مادہ کے ساتھ جفتی کی۔ اس عمل کے دوران بلی نے ان دونوں کو دیکھا تو ان کی شکایت حضرت نوح علیہ السلام سے کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے غصے کا اظہار کیا اور کتے کو طلب کر کے معاملہ دریافت فرمایا۔ چنانچہ کتے نے صاف انکار کر دیا، بلکہ الٹا بلی پر ہی جھوٹ کا الزام لگا دیا۔ چنانچہ چند دن گزرنے کے بعد اس نے پھر اسی حرکت کا اعادہ کیا، اور بلی نے پھر جا کر حضرت نوح علیہ السلام کو اس کی اطلاع کر دی۔ آپ علیہ السلام نے دوبارہ کتے کو طلب کیا تو اس نے حسب سابق ماننے سے انکار کر دیا۔ یوں بلی کو ایک بار پھر بارگاہ نبوت میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ بلی نے شرمندگی سے بارگاہ ربوبیت میں التجا کی، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں حق پر ہوں، کیونکہ کتے نے تیرے پیغمبر علیہ السلام کے احکامات کی نافرمانی کی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس نافرمانی کو قبول نہیں کر رہا۔ اے اللہ، تو میری اس معاملے میں مدد فرما۔ مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلی کی دعا قبول کر لی۔ اب جو ہی کتوں کے جوڑے نے جفتی کی تو بلی نے فوراً جا کر حضرت نوح علیہ السلام کو اس کی شکایت کی۔ کرنی خدا کی ایسی ہوئی کہ کتا جفتی کے بعد اپنی ہمجنس سے جدا نہ ہو سکا، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے یہ معاملہ خود ملاحظہ فرما لیا اور اس پر غصے کا اظہار فرمایا۔ یوں دوران جفتی کتوں کے لیے ذلت اور رسوائی قیامت تک کے لیے لکھ دی گئی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کا حکم نہ ماننے اور ان کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے اب کتا جب بھی اپنی مادہ کے ساتھ جفتی کرتا ہے تو اس کے اندر دھنس کر رہ جاتا ہے اور اس سے کافی دیر کے بعد جدا ہو سکتا ہے۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد کتے نے بھی اللہ رب العزت کے بارگاہ میں التجا کی، مولا، اس جانور
یعنی بلی نے چغل خوری سے کام دیا ہے اور میری شکایت کر کے مجھے بارگاہ نبوت میں رسوا کرایا ہے، لہٰذا اس کو بھی سزا دی جائے۔ چنانچہ بلی کو بھی چغل خوری کی یہ سزا دی گئی کہ جب بھی نر مادہ سے جفتی کریں گے، مادہ اس قدر شور و غل کرے گی کہ آس پاس کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا اور وہ اس معاملے سے باخبر ہوں گی۔ دوستو، یہ واقعہ چغل خوروں کے لیے بھی باعث عبرت ہے، کیونکہ اگر جانوروں کو اس عمل کی سزا دی جا سکتی ہے تو پھر انسان اس کی سزا سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ بہرحال ناظرین محترم، یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کشتی میں چوہوں کی نسل بھی مجامت کی وجہ سے بڑھ گئی تھی، حتیٰ کہ کشتی کے تختوں کو کاٹنے لگے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی تو حکم ہوا کہ شیر کی پیشانی اور دونوں ابروؤں کے درمیان ہاتھ پھیرے۔ چنانچہ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس میں سے بلی پیدا ہوئی، جس نے چوہوں کو کھانا شروع کیا، اور جو باقی رہ گئے وہ دبک کر بیٹھ گئے۔ اور جب کشتی کو روانہ ہوئے، ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ جانوروں کی نجاست اور غلاست کی وجہ سے سخت بدبو اور سڑن آنے لگی، جس کے نتیجے میں بیماری پھیل گئی۔ حتیٰ کہ بعض روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی بیمار پڑ گئے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اس معاملے کو پیش کیا تو حکم ہوا کہ ہاتھی کے دم پر ہاتھ پھیرے۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا تو دم سے خنزیر کا جوڑا برآمد ہوا، جس نے چند ہی لمحوں میں غلاظت کا سوایہ کر دیا۔ چنانچہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ خنزیر نر اور مادہ اتنے قبیح اور غلیظ ہیں کہ جانوروں کے ساتھ ساتھ اپنا فضلہ بھی کھا جاتے ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے خنزیر کو حرام قرار دیا۔ اور حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو غمگین اور خاموش تھے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے؟ آپ کی کیفیت بدلی ہے۔ تو فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے رات کو آنے کا وعدہ کیا تھا مگر نہیں آئے۔ پورا دن اسی طرح گزر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ ہمارے بچھونے کے نیچے کتے کا ایک پلہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکالنے کا حکم دیا اور پھر اپنے دست مبارک سے اس جگہ پانی چھڑک دیا۔ اگلی ہی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو۔ بحوالہ بخاری اور مشکال شریف۔ علم کا کہنا ہے کہ کتے اذان کے وقت اس وجہ سے بھاگتے ہیں کیونکہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان گھبرا کر دوڑتا ہے۔ جہاں جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور بھاگتے وقت اس کی ریح خارج ہوتی ہے۔ چنانچہ اس حالت میں جب کتے شیطان کو دیکھتے ہیں تو بھونکتے ہیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں رات میں کتے یا گدھے کی آواز سنائی دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے شیطان سے پناہ مانگو، اس لیے کہ گدھے اور کتے ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ بحوالہ مسند احمد اور ابو داود شریف۔ اور مرغے کی اذان کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ مرغے فرشتوں کو دیکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس میں کوئی تعجب نہیں، کیونکہ سائنسدانوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ بعض جانداروں میں ایسی چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت ہے جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ اسی وجہ سے جب کتوں کو شیطان اور جنات نظر آتے ہیں تو یہ بھونکتے ہیں، اور خصوصاً اذان کے وقت جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان دم دبا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور اس حالت میں جب وہ کتوں کو دکھائی دیتا ہے تو کتے اس پر بھونکتے ہیں۔ اسی وجہ سے گدھے کے چیختے وقت اور کتے کو بھونکتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔